السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے غریب گھرانے کی دولت۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے راستے کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا جو ٹوٹے پھوٹے در و دیوار کے باوجود ایک خوبصورت احساس کا حامل تھا۔ اس گھر میں رہنے والے لوگ اگرچہ مالی طور پر غریب تھے لیکن دل کے اتنے امیر تھے کہ ان کے پاس جو بھی ہوتا وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ لیتے۔ اس گھر میں 4 افراد رہتے تھے، باپ غلام حسین، ماں زینب بی بی، ایک بیٹا احمد اور بیٹی عائشہ۔ غلام حسین ایک محنتی انسان تھا جو دن بھر گاؤں کے امیروں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی پانی لگاتا، کبھی فصل کاٹتا اور کبھی لکڑیاں چنتا۔ زینب بی بی بھی سلائی کڑھائی کا کام کر کے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی۔ احمد ابھی اسکول میں پڑھتا تھا اور عائشہ بھی چھوٹے چھوٹے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے گلیوں میں کھیلتی تھی۔ ان کے گھر میں اگرچہ غربت تھی لیکن محبت اور خوشی کی کوئی کمی نہ تھی۔ غلام حسین جب شام کو تھکے ہارے واپس آتا تو عائشہ دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی اور احمد پانی لے آتا۔ زینب بی بی مسکراتی ہوئی کہتی، اللہ کا شکر ہے سب خیر خیریت سے لوٹے۔ ایک دن گاؤں کے نمبردار نے غلام حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا، حسین میرے کھیتوں میں کام بڑھ گیا ہے، اگر تو چاہے تو روزانہ کی اجرت پر مستقل کام مل جائے گا۔ غلام حسین کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موقع اس کے بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوسری طرف احمد بھی پڑھائی میں بہت آگے جا رہا تھا۔ وہ اسکول کا سب سے ذہین بچہ تھا لیکن اس کے پاس نہ کتابیں تھیں نہ اچھی وردی۔ ایک دن اسکول کے ماسٹر صاحب نے احمد کو بلایا اور کہا، بیٹا احمد تم بہت ذہین ہو مگر تمہیں اچھی پڑھائی کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے۔ احمد نے نظریں جھکا لیں اور کہا، ماسٹر جی میرے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شام کو احمد نے ابا سے کہا، ابا مجھے کتابیں خریدنی ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں، میں مزدوری کروں گا۔ غلام حسین نے احمد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا علم حاصل کرنا سب سے بڑی دولت ہے، میں تمہارے لیے مزدوری کر لوں گا لیکن تم بس دل لگا کر پڑھو۔ زینب بی بی نے اپنے ہاتھوں کی کڑھائی کی ہوئی چادر نکالی جو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ اس نے کہا، حسین یہ چادر بیچ دو، احمد کے لیے کتابیں لے آؤ۔ غلام حسین کی آنکھیں بھر آئیں لیکن بیوی کی قربانی دیکھ کر اس نے دل سخت کیا اور چادر بیچ دی۔ احمد کے پاس جب نئی کتابیں آئیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے خوابوں کی دنیا روشن ہو گئی۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا۔ دوسری طرف عائشہ اپنی ماں کے ساتھ سلائی کڑھائی میں ہاتھ بٹاتی تاکہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں۔ کئی مہینے گزر گئے۔ احمد اسکول کے امتحان میں پورے ضلع میں اول آیا۔ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ شہر کے بڑے اسکول سے اس کو اسکالرشپ مل گئی۔ اب وہ روز شہر جاتا اور شام کو واپس آ کر اپنی ماں بہن کو پڑھائی سناتا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ احمد کے اسکول نے اس کو باہر کے ملک بھیجنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایک غریب مزدور کا بیٹا کیسے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ غلام حسین اور زینب بی بی خوشی سے رو پڑے۔ احمد نے جب اپنے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ کر کہا، امی ابا آپ کی قربانیوں کا صلہ مجھے مل گیا، اب میں آپ کے لیے ایک نیا گھر بناؤں گا، تو غلام حسین نے کہا، بیٹا ہمیں دولت سے نہیں تمہاری کامیابی سے خوشی ملتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے بیرون ملک جا کر مزید تعلیم حاصل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کر لی۔ جب وہ کئی سال بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں گفٹ تھے، ماں کے لیے گرم چادر، باپ کے لیے خوبصورت کپڑے اور بہن کے لیے زیور۔ گاؤں میں جب وہ واپس آیا تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ احمد جو کبھی پھٹے پرانے کپڑوں میں اسکول آتا تھا آج اتنا کامیاب کیسے ہو گیا۔ احمد نے سب کے سامنے کہا، یہ سب میری ماں اور باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اپنی خوشیاں قربان کر کے مجھے پڑھایا۔ اب غلام حسین کے کچے مکان کی جگہ پکا گھر تھا۔ زینب بی بی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور زبان پر شکر کا کلمہ۔ عائشہ کی بھی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی مگر جو بات سب سے خوبصورت تھی وہ یہ ہے کہ احمد نے اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول بنوا دیا تاکہ کوئی اور بچہ بھی غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ ہو۔
غریب گھرانے کی یہ کہانی صرف غربت کی نہیں بلکہ محنت، دعا، قربانی اور خلوص کی کہانی تھی۔ وہ دولت جو ان کے پاس تھی پیسے کی نہیں، دل کی دولت تھی۔ محبت، عزت، خلوص، قربانی اور دعا جیسی دولت۔ غلام حسین اکثر بیٹھ کر زینب بی بی سے کہتا، دیکھ زینب، ہم اگرچہ غریب تھے مگر ہمارے بچے ہماری سب سے بڑی دولت ہیں۔ زینب بی بی مسکرا کر کہتی، ہاں حسین، اصل دولت تو دل کی ہوتی ہے جو پیسے سے نہیں محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ دولت تھی جس نے ان کے گھر کی غربت کو خوشحالی میں بدل دیا تھا۔ احمد کے ماں باپ کی دعاؤں اور قربانیوں نے اس گھرانے کو دنیا کی سب سے امیر دولت دے دی تھی، عزت، علم اور محبت کی دولت۔ یوں ایک غریب گھرانے کی اصل دولت ان کی محنت، دعا اور اولاد کی کامیابی تھی جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت چھین نہیں سکتی۔ شکریہ۔